اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 54، اسراء اور معراج پارٹ 4۔ پچھلے آڈیو میں ہم نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان سے 7ویں آسمان اور پھر سدرۃ المنتہا تک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کلام ہوتا ہے۔ ہم سوچیں اس مقام تک پہنچنا اور پھر واپس آنا اور لوگوں کا مذاق سننا اور لوگوں کی باتیں سننا اور ان کا استہزاء آسان نہیں ہے۔ تو عبودیت کیا ہے، عبد بننا کیا ہے؟ یہ عروج کی کیفیت ہے، بلندی ہے یہ۔ اس لیے عبد کون ہے؟ عبد وہ ہے جس کا رخ صرف اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ اس میں لطف ہے کہ اللہ کے بندے بنے ہیں، اللہ اللہ کیے جا رہے ہیں، اللہ کے ذکر میں مست ہیں اور بس کٹے ہوئے ہیں دنیا سے، اور رخ اللہ کی طرف ہے، تو مزہ بہت ہے۔ تو عبدیت اس میں عروج ہے، بلندی ہے۔ رسالت اس میں نزول ہے۔ رسالت میں رخ بندوں کی طرف ہے، اور اس میں ہیں مشکلات اور اس میں ہیں تکلیفیں، اس میں لطف نہیں ہے۔ تو ہمیں بیلنس رکھنا ہے عبد اور رسالت کے کاموں کے اندر۔ ہم رسول تو نہیں ہیں، لیکن ہمیں کار رسالت میں حصہ ڈالنا ہی ڈالنا ہے۔ تو صرف بندہ بن کر بیٹھے نہیں رہنا، بلکہ رسالت والا کام بھی کرنا ہے، اور یہ ہے بڑا مشکل۔ ہم ذکر کی محفلوں میں بیٹھے رہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں، ہم اندھیرا کر کے، موم بتی جلا کر، عطر چھڑک کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر جانماز پر بیٹھے رہیں، سکون ہی سکون ہے، لطف ہی لطف ہے۔ اور اگر نکل جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ تم بھی نماز پڑھو، تو پھر دیکھیں۔ تو ہمیں کام کرنا ہے رسالت کا، یہ ہم پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، طور پر کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ تجھ کو تو میں نے اپنے لیے خاص بنایا ہے، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تجھے بنایا خاص اپنے کام کے لیے موسیٰ۔ کہاں یہ سب بات؟ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ جاؤ، اذهب إلى فرعون، اب جاؤ فرعون سے کہو جا کر، إِنَّهُ طَغَىٰ، بے شک وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ اور پھر فرعون کا کیا رسپانس تھا؟ یہ تو مجھ کو بالکل مجنون اور پاگل لگتا ہے اس کا دماغ پھر گیا ہے۔ تم وہی ہو نا موسیٰ جو ہمارے ٹکڑوں پر پلے تھے، ہم نے تم کو پالا تھا بچہ سا۔ تو ہم دیکھیں آسان نہیں ہے۔ ہم دیکھیں رسولوں کا ظرف، کیا اعلیٰ ظرف ہوا کرتے تھے۔ تبھی تو رسول ہوتے تھے، ایسے معمولی تھوڑی ہوتے تھے ہم جیسے۔ تو کار رسالت بہت مشکل ہے، لیکن اس مشکل سے فرار بھی نہیں۔ ہمیں اپنی اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، ہمیں کار رسالت کرنا ہی کرنا ہے، ہمیں دعوت دینی ہی دینی ہے۔ بڑھتے ہیں ہم اب اسراء اور معراج کے واقعے کی طرف اور دیکھتے ہیں زمینی سفر کو۔ مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے۔ ہوا یہ کہ جبریل علیہ السلام نے براق کو پکڑا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار ہونے کے لیے کہا۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سوار ہونے کا ارادہ کیا تو وہ براق بڑی تیزی دکھانے لگا، شوخی دکھانے لگا۔ تو جبریل علیہ السلام نے اس کے کان میں کہا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مقرب اور محترم نہیں جو تجھ پر سوار ہو؟ تو یہ سن کر براق پسینے پسینے ہو گیا۔ یہ ترمذی کی روایت میں ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہو گئے، جبریل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ہو لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ اب ایک ایسے راستے سے گزر رہے ہیں جہاں کھجوروں کے درخت ہی درخت دکھ رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا آپ سواری سے اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور نماز پڑھ لی۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ مدینہ کی سرزمین ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نماز پڑھی ہے۔ پھر آگے چلے، اب ایک ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں جس کی زمین بالکل سفید ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا آپ یہاں بھی نماز پڑھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی نماز پڑھ لی۔ پھر جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جگہ مدین ہے۔ پھر آگے بڑھے، اب گزر رہے ہیں بیت اللحم سے۔ بیت اللحم مطلب بیت لحم، وہاں بھی جبریل علیہ السلام نے آپ کو نماز پڑھوائی۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ بیت اللحم وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، یعنی کہ فلسطین پہنچ گئے۔ پھر آپ کا گزر ہوا طور سینا پر، یعنی ماؤنٹ سینائے سے۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا، یعنی کہ مختلف پیغمبروں کی جائے رسالت کو دکھایا جا رہا تھا۔ پتہ چلا کہ یہ زمینی اور آسمانی ہے نا، ایک تاریخی سفر تھا۔ پھر آگے چلے،
راستے میں بھی عجیب و غریب باتیں دیکھنے اور سننے کو ملی۔ کچھ باتوں کا ذکر ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ یہ کچھ مختلف واقعات ہیں جن کا ہم ابھی ذکر کریں گے۔ ان کے بارے میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ابھی تو قیامت آئی نہیں، تو آخر لوگوں کو ان کا انجام کیسے دکھا دیا گیا؟ ہم جانتے ہیں نا کہ کچھ باتیں ہمارے اسلام میں محکمات ہیں اور مشتبہات ہیں، یعنی کچھ تو ایک دم پختہ باتیں ہیں، گڑبڑ بالکل نہیں ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جس میں شبہ جیسا ہونے لگتا ہے۔ تو ہمیں دونوں پر یقین رکھنا ہے، ہمیں شبہ نہیں کرنا ہے۔ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمیں ذہن رکھنا ہے عبرت کا۔ ہمیں اس کی لاجسٹکس کے اوپر اور اس کی پریکٹیکلٹی کے اوپر نہیں جانا کہ یہ ممکن کیسے ہوا، پہلے سے کیسے دکھا دیا۔ نہیں، یہ تو عبرت والا ذہن نہیں ہوا، یہ تو بال کی کھال نکالنے والا ذہن ہے، اور اس ذہن کو اللہ تعالیٰ نے تو پسند نہیں فرمایا۔ جہاں عقل کو استعمال کرنا ہے وہاں عقل کو استعمال کرے انسان، لیکن جہاں عقل کی رسائی ہے ہی نہیں، پہنچ ہے ہی نہیں عالم الغیب میں، اس کے متعلق عقل استعمال کرنا بیکار ہے۔ ٹھوکر کھائے گا انسان، سوائے فرسٹریشن کے اس کو اور کچھ حاصل ہوگا نہیں، اس لیے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا۔ عقل کی فیکلٹی ایسی نہیں ہے جو ان باتوں کو سمجھا دے۔ یہ باتیں وحی کے ذریعے سے ہم کو بتائی گئی ہیں۔ اصل حقیقت ان کی کیا ہے، یہ معاملہ کیسے ہوا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کیسے اللہ نے سب کچھ دکھا دیا، اللہ جانتا ہے۔ اصل میں تو عبرت والا ذہن ہمیں بنانا ہے کہ ہم ان کاموں سے بچیں جن کی سزائیں ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئیں، اور وہ کام کریں جن کا کہ اجر ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ پھر جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام کہاں پہنچے، کس بستی یا قوم سے گزرے، انشاءاللہ نیکسٹ آڈیو میں یہاں سے بات شروع ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ